بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے, ہمیں شارٹ میسج واٹس ایپ کر دیجئے. یوٹیوب کے ذریعے ہم آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. اگر آپ ہمیں سپورٹ دینا چاہتے ہیں اور اس چینل کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو براہ کرم جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیجئے اور ہمارے تمام سوشل میڈیا کے جتنے بھی لنکس ڈسکرپشن باکس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ایک نظر دیکھ لیجئے اور جڑ جائیے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی ہے, سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن الاؤ کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. بہت سے لوگ ہیں وہ بیل آئیکن نہیں دباتے اور نہ ہی آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرتے اور ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ عاقل صاحب آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں. براہ کرم بیل آئیکن ضرور دبائیے اور آل نوٹیفیکیشن الاؤ ضرور کیجئے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ڈیڈ. وعلیکم السلام. الحمدللہ سب لوگ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے. مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات یہ پوچھنی تھی کہ بحث کر رہے ہیں حافظ امت سے. آدمیوں کو چیسٹ کے جو ہیئر ریموو کرتے ہیں, ویکس کراتے ہیں یا کوئی بھی کریم یوز کرتے ہیں جیسے آرمز کے یا بیک کے یا چیسٹ کے یا لیگس کے ہیئر ریموو کرنا آدمیوں کو جائز نہیں ہے نا؟ بس مجھے آپ یہ بتا دیجئے. سائمہ ہیں دہلی سے پوچھ رہی ہیں, مجھے والد کہہ کر پکارتی ہیں, مجھے ڈیڈ کہہ کر پکارتی ہیں اور میری اہلیہ کو ماں کہتی ہیں اور میرے بچوں کو بہن بھائی. دہلی سے تعلق ہے اور بہت پیاری بیٹی ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, خوشیاں دے, آباد رکھے. اور بچوں کو بھی دو بہت پیارے پیارے, ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کی والدہ کو اللہ رب العالمین صحت اور عافیت سے رکھے. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ جو بال گردن کے, چیسٹ کے, کمر کے, ہاتھوں کے یا پیروں کے مرد حضرات کاٹ لیتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. شیخ محمد بن صالح العثیمین سے یہی سوال پوچھا گیا, وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. درود و سلام کے بعد شیخ محمد بن صالح العثیمین فرما رہے ہیں یجب ان نعلم ان ازالة الشعور على 3 اقسام. بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان کو کس طریقے سے ہمیں ڈیل کرنا ہے یہ تفصیل سے شیخ فرما رہے ہیں کہ بالوں کا جو حکم ہے وہ 3 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے. اہل علم نے انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور کس طریقے سے انہیں کٹوایا جائے گا یا رکھا جائے گا یا انہیں چھوڑ دیا جائے گا. القسم الاول, سب سے پہلی قسم ہے ما امر به الشرع, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت میں جس کے لیے حکم دیا گیا ہے. العانہ والابطین والشارب, یہ وہ ان بالوں کی بات کی جا رہی ہے, زیر ناف بال ہیں, بغل کے بال ہیں یا مونچھوں کے بال ہیں. فإن من السنة حلق العانة ونتف الابطين وحف الشارب. ان تینوں قسم کے بالوں کو ترشوانا چاہیے, صاف کرنا چاہیے, کاٹنا چاہیے اور خاص طور پر مونچھوں کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں شیخ کہ اسے کم رکھنا چاہیے. قصہ اسے کٹ کر کے رکھیں. من الفطرة, یہ فطرت کے وہ بال ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں وقد وقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا يترك فوق 40 يوما. اس فطرت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن اس پر نہ گزریں کہ ہم ان کو صاف کر لیں اور ان میں سے ناخن کو بھی شامل فرما لیجئے.
ويضاف إلى ذلك الأظفار. ناخن کے بارے میں بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ان چیزوں کو ان کو کاٹنا چاہیے، تراشنا چاہیے، یا 40 دن کے بعد انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، 40 دن کے اندر اندر صاف کر لینا چاہیے. اور دوسری قسم ہے جن کے بارے میں شریعت نے انہیں کاٹنے کو منع فرمایا ہے. أو أمر بما ينافي الإزالة. ان کو کاٹنا نہیں چاہیے، شیو نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو رکھو اور اسے معاف کر دو، اسے گرو ہونے دو. وقال خالف المجوس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کو، مجوس کو، ان کی مخالفت کرو. وہ داڑھی نہیں رکھتے، تم داڑھی رکھو. والقسم الثالث، اور جو تیسری قسم ہے جس میں شریعت نے سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے. يأمر بإزالته ولم ينهى عن إزالته. ان کے بارے میں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت میں حکم دیا کہ انہیں کاٹا جائے، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ ان کو چھوڑا جائے. وذلك كشعر الصدر. اور انہی میں سے شعر صدر ہے، وہ سینے کے بال جو کہ سائمہ پوچھ رہی ہیں. وشعر الرقبة. اور یہ گدی کے بال یا شولڈر کے بال اور ہاتھ کے بال، پیر کے بال، الذراعين والساقين والبطن، پیٹ کے بال. فهذا إن كثر فلا بأس من تخفيفه. اگر یہ زیادہ ہو جائیں تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ان کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کو کاٹ لیا جائے. ولا حرج فيه. ولا حرج فيه، ان کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بعض مرتبہ اگر بہت سارے ہو جاتے ہیں، بال گردن پہ اگاتے ہیں یا سینے پر اگاتے ہیں بہت سارے، تو بہت سے مردوں کو وہ پسند نہیں ہوتے اور ان کا منظر وہ جو دکھنے میں انہیں برا لگتا ہے تو اس کو وہ کم کر لیتے ہیں، یہ کاٹ لیتے ہیں. شیخ فرما رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. منظر. وأما إذا لم يكثر فإن الأولى عدم التعرض له. شیخ فرما رہے کہ اگر بہت زیادہ نہیں ہیں تو میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن وہ لوگ جو کہ اپنے جسم کو صدر کے یا سینے کے بال کاٹ لیتے ہیں اس پر کوئی حکم، کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں ان کے بارے میں سکوت اور خاموشی ہے، اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو کاٹ لیں اور چاہیں تو رکھ لیں. اور وہ لوگ جو کہ خاص طور پر ان بالوں کی وجہ سے کسی تکلیف اور اذیت سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے تو بدرجہ اولا اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ انہیں صاف کر لیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پریشانی اور کسی طرح کی برے منظر سے اپنے آپ کو بچا سکیں. بہت شکریہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور عافیت سے رکھے، اور اللہ رب العالمین سائمہ کو اس پیاری سی بچی کے جو دو بہت پیارے ایک بیٹی ہے لبیبہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.